حکومت کا شکوہ ہے انفیکٹ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹیبل پر نہیں آتی ہے، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، لیکن اب باقاعدہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک لچک آئی پی ٹی آئی کی اندر، انہوں نے باقاعدہ طور پر بات کرنے کی بات کر دی ہے، لیکن اب حکومت جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی ہے یا وہ کچھ ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ وجہ کیا لگتی ہے آپ کو اس کے پیچھے؟ دیکھیے، سچی بات یہ ہے کہ حکومت جو پی ٹی آئی چاہتی ہے حکومت کرنا نہیں چاہ رہی۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ کوئی یا تو اس کو پچھلا جو مینڈیٹ الیکشن میں پی ٹی آئی سمجھتی ہے جو اس کا چوری ہوا، جو کہ صحیح ہے بات، یا اس کا کچھ تدارک کیا جائے یا کوئی نئے الیکشن کی طرف جائے، وہ حکومت تیار نہیں ہے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت کو لیجیٹیمیسی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تم حکومت ہو۔ اب تھوڑا سا پی ٹی آئی انڈر پریشر آئی ہے تو وہ یہ کر رہی ہے، لیکن دونوں پارٹیاں جو ہیں دونوں جو پارٹیز ہیں یا دونوں جو فریق ہیں سیریس نہیں ہیں پاکستان کے مسئلے ریزالو کرنے میں۔ اچھا مفتیٰ صاحب، آپ کو یاد بھی ہوگا عمران خان صاحب کئی عرصے سے فوجی ٹرائل کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، اب حکومت کی باتیں بھی ہم سنتے ہیں تو وہ تو باقاعدہ طور پر اس کا اشارہ دے رہے ہیں۔ فیصل واورا صاحب سے جب میں نے بات کی ہے تو وہ بھی اسے خارج الامکان نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں ممکن ہے یہ فوجی ٹرائل کی طرف معاملہ جا سکتا ہے؟ پاکستان کی سیاست میں تو بہن ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں جو کہ پہلے ہم سمجھتے تھے ممکن نہیں ہے لیکن پھر ممکن ہو جاتی ہیں۔ اس کا دوران نتائج جو ہیں وہ اکثر پھر منفی ہوتے ہیں۔ بھٹو صاحب کو بھی ہم نے پھانسی دے دی تھی سویلین عدالت کے تھرو، تو چیزیں تو ہوتی ہیں۔ اب اس کے اندر اگر پاکستان کی جو فوج ہے یا دیگر ادارے وہی سمجھتے ہیں کہ ان کے جو املاک پہ اٹیک ہوا ہے وہ پی ٹی آئی نے کروایا ہے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کا پھر رزلٹ یہی ہونا چاہیے کہ اگر آپ فوجی اداروں پہ حملہ کریں گے تو فوجی کورٹس میں ٹرائل ہوگا۔ جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے، پاکستان میں ایک سیاسی مسئلہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی تاریخ جو ہے وہ اب 8 فروری سے شروع ہوتی ہے، جس دن انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ الیکشن جیتے ہیں اور جیتے بھی ہیں، اور فوج کی یا حکومت کی تاریخ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے 9 مئی سے، جس دن پی ٹی آئی کے لوگوں نے جا کے فوجی املاک پہ حملہ کیا۔ اب اس کو آپس میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا اس کا کہ آپ اس کو آگے کیسے بڑھیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر خان صاحب اتنے مقبول نہیں ہوتے تو پھر، اور ایک اگر کسی عام آدمی نے فوجی املاک پہ حملہ کیا ہوتا تو کوئی ٹرائل میں اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن عمران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر بھی ہے آج، تو اس کا فوجی ٹرائل میں کرنا، اور اگر خاص طور پر اگر یہ بہت سارے پاکستانی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ یک طرفہ ٹرائل ہوا ہے، یک طرفہ پروسیڈنگز ہوئی ہیں، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ تو شاید بہتر یہی ہوگا کہ اگر آپ ٹرائل کر رہے ہیں تو اس کو اوپن کورٹ میں ٹرائل کریں، وہیں پہ شہادتیں دیں، وہیں پہ آپ وٹنسز لے کر آئیں تاکہ قوم بھی دیکھ سکے کہ کیا فیصلہ ہو اور کیا شواہد ہیں اور کیا انوالومنٹ تھی کس کی۔ سر، پی ٹی آئی کی سب سے بڑی کمزوری تمام اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر جمع نہ کرنا ہے۔ سر، اب تحریک تحفظ آئین بنایا، ناکام ہو گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے باقاعدہ طور پر میٹنگز ہوتی رہیں اور ایسا ایک بنایا جاتا رہا، ایک فضا ایسی بنتی رہی کہ شاید مولانا صاحب آن بورڈ ہوں گے لیکن وہ نہیں آ سکے۔ تو اس کی کیا آپ ریزن سمجھتے ہیں، پیچھے وجہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں قیادت نہ ہونا ایک اس کی بڑی وجہ ہے، یا پھر عمران خان صاحب پارٹی کی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں دینے سے گریز کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، وہ جو آپ نے دونوں باتیں بتائی ہیں وہ ایک ہی بات ہے نا کہ خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے ایک تو ٹوٹل لیڈر ہیں، لیڈر نہیں ہے صرف ٹوٹل لیڈر ہیں کہ ہر فیصلہ ان کی مرضی سے ہوتا ہے، ان کی منشا سے ہوتا ہے، اور دیگر جو لیڈران ہیں ان میں کوئی اتنا قد نہیں ہے، کوئی قد کاٹ نہیں ہے کہ جو خان صاحب کو کہہ سکے کہ خان صاحب یہ فیصلہ آپ کا غلط ہے یا اس فیصلے کو آپ جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی فرما لیجئے وغیرہ وغیرہ۔ اب گوہر خان صاحب کا ہم نے 3 سال پہلے نام نہیں سنا تھا، سلمان راجہ صاحب کو کہ بہت بڑے وکیل ہیں لیکن یہ 3 سال پہلے پی ٹی آئی سے منسلک نہیں تھے، جو دیگر لوگ تھے وہ بھی ہیں، مروت صاحب آئے تھے اور وغیرہ وغیرہ، تو وہ آتے جاتے رہتے ہیں، یہ مطلب کسی موسم میں کوئی ہوتا ہے آگے، کسی موسم میں کوئی ہوتا ہے آگے۔ تو خان صاحب کی پارٹی کے اندر ایک سیکنڈ سٹرنگ کریڈیبل لیڈرشپ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ خان صاحب ان کے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں کرتے، ورنہ اگر اسد قیصر صاحب جیسے لوگ ہیں وہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں کہ ان کو اگر آپ یہ دے دیں سیاسی کام تو وہ سیاسی توڑ جھوڑ کر کے کچھ راستہ نکالیں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب تو خیر جیل میں ہیں، وہ بھی ایک سیاستدان، ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، لیکن خان صاحب اگر ان قسم کے سیاستدانوں کو، اسد قیصر کو، یہ دیگر لوگوں کو یہ دے دیں
پارٹی کی باز گشت ان کے ہاتھ میں کچھ عرصے تک تو وہ راستہ نکال سکتے ہیں، لیکن وہ یہ دیتے نہیں ہیں۔ اور جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ خان صاحب تو آلریڈی جیل میں ہیں۔ اب خان صاحب جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز، تو وہ باقی لوگوں کو بڑی مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ سول نافرمانی کرو، کبھی کہتے ہیں دھرنا کرو، دھرنا کر کے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ تو باقی لوگ جو ہے وہ بیچارے اب اس وقت جو ہے وہ جیل میں نہیں جانا چاہتے اور ان کے گھروں میں ریڈز ہوتے ہیں۔ اب جو ہے وہ اس قسم کی تمیز نہیں کی جاتی جو پہلے ادوار میں ہوتی تھی، کہ جب آپ سیاستدانوں کو جیل میں لے کے جاتے تھے تو ان سے آپ پیار محبت سے یا عزت سے بات کرتے تھے۔ اب تو مارا ماری شروع ہو گئی ہے، تو وہ اس طرف وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں بیچارے۔ تو بڑا مشکل ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے لیڈر اس وقت، ایک طرف خان صاحب سے ڈیل کرنا، ایک طرف حکومت سے ڈیل کرنا۔ سر محمود خان اچکزئی صاحب نے آپ کی جماعت سے بھی تو ملاقات کی تھی اور آپ کو یہ اپوزیشن الائنس کے لیے دعوت بھی دی تھی، لیکن آپ لوگوں نے جوائن نہیں کیا، اس کی کیا وجہ سر؟ عوام پارٹی اس لیے اس طرح نہیں بنی تھی اس وقت کہ ہماری تو اب پارٹی رجسٹر ہوئی تھی اور ہماری ابھی نئی پارٹی بنی ہے، اور ہم اس وقت کسی اور کے انفلوئنس میں نہیں آنا چاہتے، کسی اور کے بیانیے میں نہیں آنا چاہتے، ہم اپنا بیانیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری تو کوئی اسمبلی میں سیٹیں نہیں ہیں، تو اس وقت اگر ہم کسی کی الائنس کریں یا نہ کریں، ہم کوئی مدد ان کی کر نہیں سکتے، نہ ان کی کوئی قوت میں کمی آ سکتی ہے ہماری وجہ سے۔ تو ہم اس وقت جو ہے وہ ایک اپنا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں۔ ہمارا شاہد عباسی صاحب کا اور میرا یہ بڑا بیانیہ ہے کہ جس سمت میں ملک جا رہا ہے وہ سمت ایک دم غلط ہے۔ ملک جو ہے اس کا نظام تقریباً فیل ہو چکا ہے، کوئی عوام کے لیے راحت نہیں ہے۔ یہ حکومت بھی جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی کرسی بچا رہی ہے، اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو اور نون لیگ ہو، وہ نہ صرف وفاق میں حکومت رہ چکی ہے بلکہ آج کی تاریخ میں سب کے پاس صوبے ہیں، لیکن کہیں پر بھی ترقی نہیں آئی۔ تو ہم کو اپنی سمت فنڈامنٹلی بدلنی پڑے گی، اور یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں روز کی کہ تم نے بے ایمانی کری، تم نے چوری کری، تم نے دھرنے دیے، ہم اس سیاست سے اب باہر نکل کے پاکستان میں ایک بیانیے کی، ایک مثبت سوچ کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں۔ مفتاح صاحب، پی ٹی آئی خان صاحب کے رہائی کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے، بلکہ ہم نے صدارتی الیکشن سے پہلے دیکھا کہ وہاں پر جو پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت موجود ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مہم چلائی، ان کی بہو سے ملاقاتیں کی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ ان کو رہائی نہیں دلوا سکتا۔ تو سر ایسا آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے سامنے میاں صاحب کی مثال بھی تو موجود ہے ماضی کی۔ مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب کو کس نے رہائی دلائی تھی۔ سعودی عرب میاں صاحب تشریف لے گئے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں، اور سعودی ملک ممالک نے، اور لبنان کے وزیر اعظم سر آپ کی پارٹی کے رہنما، آپ کی پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی صاحب اسٹوڈیو میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ بل کلنٹن کو ذاتی طور پر میاں صاحب کی کوئی بات بہت زیادہ پسند آ گئی تھی اور انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا تھا۔ نہیں، وہ رفیق حریری صاحب کے بھی اس میں بڑی مداخلت تھی، اور انہوں نے بھی جنرل مشرف سے کہا تھا، اور میاں صاحب جو تھے پھر وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ بالکل بات درست ہے۔ دیگر فورن ممالک نے میاں صاحب کو اس وقت مارشل لاء کے جو قید تھی اس سے نکالا۔ امریکہ کے بارے میں ایک تو یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی والے کیونکہ حقیقی آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اور ان کو بالکل غلامی منظور نہیں ہے امریکہ کی یا کسی بھی ملک کی، تو میرا نہیں خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ خود بھی یہ چاہے گی کہ امریکہ پاکستان کے داخلی معاملات میں انٹرفیئر کرے، اور خان صاحب کس منہ سے امریکہ سے رہائی مانگیں گے جس کو وہ برا بھلا کہتے رہے اور جس کی غلامی ان کو بالکل نامنظور ہے۔ تو یہ خان صاحب کے لیے بڑا جھمبے کی بات ہوگی، میرے لیے کم از کم جھمبے کی بات ہوگی کہ وہ عمران خان صاحب جو کہ ہر وقت سائفر لہرا رہے تھے اور ہر وقت کہہ رہے تھے کہ مجھے امریکہ نے ہٹایا اور میں تو صرف غلامی کے خلاف لڑائی کر رہا ہوں، اور میں نے ان کو سب پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کہا ہے، آج اسی امریکہ کے لیے اگر وہ امریکہ سے امید لگائے بیٹھیں تو بڑی عجیب سی بات نہیں ہے آپ کو لگتی ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نے سر کچھ روز پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ ڈیالہ میں بانی پی ٹی آئی سے ملنا چاہتے ہیں اگر سسٹم انہیں اجازت دے، تو کیا انہوں نے کوشش کی تھی اور ان کو اجازت نہیں ملی؟ نہیں، کوئی کوشش نہیں کی انہوں نے ان سے ملنے کی۔ اب وہ ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ کی بات ہے۔ شاہد صاحب کی یہ بات ہے کہ جس کے اندر اگر شاہد صاحب ایک سابق وزیر اعظم کے تحت یا ایک بڑے پاکستان میں سیاسی نام کے تحت شاہد صاحب اور دیگر لیڈران جس میں
محمود خان اچکزئی بھی شامل ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں, حافظ نعیم بھی شامل ہیں. ان سب کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ حکومت کو اور حکومت کے حریفین کو ایک طرف اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپس میں ملائیں. تو اس کانٹیکس میں شاہد بھائی نے کہا تھا کہ میں کسی سے بھی ملنے کے لیے تیار ہوں, اگر ادیالہ میں عمران خان صاحب سے بھی, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ہماری پارٹی کی یہ سوچ ہے کہ ان کو آپس میں ملنا چاہیے اور آپس میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی راستہ طے کرنا چاہیے. یہ ایک دم مختلف بات ہے اس کے ان دا سینس کہ ہم کسی کی بڑی پارٹی کے الائنس میں نہیں جانا چاہ رہے, ہم ان کے انفلوئنس میں نہیں آنا چاہ رہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑی پارٹیاں اور ان کو آپس میں مل کے کچھ بات کرنی چاہیے. اب چونکہ عمران خان صاحب کی پارٹی نے بہت دیر سے بہرحال اب کہہ دیا ہے کہ ہم حکومت سے ملنا چاہ رہے ہیں اور حکومت سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس نیک کام میں دیر. صحیح. اچھا, اب مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ حکومت کے مطابق اس وقت معاشی اشاریوں میں کافی بہتری آ رہی ہے, زر مبادلہ کے ذخائر بڑے ہیں, تجارتی خسارہ کم ہوا ہے, شرح سود نیچے آئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب معیشت ٹریک پر چڑھ گئی ہے یا پھر یہ سب وقتی ہے؟ جو حقیقت کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں وہ لیوڈ ریالٹی ہے پاکستانیوں کی, اس پہ اس طرح پاکستانی زندگی گزارتے ہیں. حکومت جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے, وہ جھوٹا دعویٰ ہے. مہنگائی کم نہیں ہوئی, افراط زر کم ہوا ہے. مہنگائی جس رفتار سے, جس تیزی سے بڑھ رہی تھی, اس تیزی میں کمی آئی ہے. جو دالیں 160 روپے کی 2 سال 1.5 سال پہلے تھیں, وہ پچھلے سال 200 روپے کی ہو گئیں, اور اس سال 200 سے بڑھ کے 224 کی ہوں گی. وہ کم نہیں ہوئی ہے اس کی دال کی قیمت. اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ قوت خرید دیکھیں کہ جو انسان, آپ نے جس آدمی کی 1,00,000 روپے تنخواہ تھی نا, اس کا آپ نے ٹیکس ڈبل کر دیا ہے, اس کا آپ نے 15,000 سے بڑھا کے 30,000 روپے سالانہ ٹیکس کر دیا ہے. آپ نے بجلی کا بل بڑھا کر دیا ہے جو صحیح طریقے سے انفلیشن میں ریفلیکٹ نہیں ہوتا. آپ نے گیس کا بل بڑھا کر دیا ہے. آج آپ پوچھ لیجئے کسی پاکستانی سے کہ بھائی تمہاری حالت کیا بہتر ہو گئی ہے معاشی حالت؟ ہاں, وہ 1.5 لاکھ لوگ جو اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں ان کی حالت بہتر ہو گئی ہے, اور اسٹاک مارکیٹ اچھی گئی ہے. میں بڑا خوش ہوں اس سے. پاکستان میں دنیا بھر میں تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے, دنیا بھر میں کموڈٹی پرائس کی قیمت کم ہو گئی ہے, کیونکہ چائنا کی معیشت اور یورپ کی معیشت سلو ہو گئی ہیں. اس میں شہباز شریف صاحب کا کیا کام ہے؟ شہباز شریف صاحب نے 1 پیسے کا کام کیا ہے, 1 پیسے کا ریفارم کیا ہے. اتنی سپورٹ ہے ان کو سپوزڈلی, لیکن 1 پیسے کا کام نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا ہم پینشن کا ریفارمز کریں گے, نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا ہم وزارتیں ڈیوالو کریں گے, نہیں کی. انہوں نے کہا تھا ہم کچھ وزارتیں کم کریں گے, نہیں کی. انہوں نے کہا تھا ہم اخراجات کم کریں گے, 64% پی ایس ڈی پی کے اندر اخراجات بڑھائے ہیں. 700 ارب روپیہ پاکستان بھر میں صوبے اور وفاق نے رکھے ہیں اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو دینے کے لیے کہ وہ خرچ کر سکیں. یہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے 700 ارب روپے کیوں دیے آپ نے بھائی ان کو؟ سر, آپ نے بطور خزانہ بھی کچھ اقدامات اٹھائے تھے جس میں پھر کافی مداخلت بھی ہوتی رہی. بعد میں ڈار صاحب نے یکدم چیزیں تبدیل کی جب وہ آئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو مائنس ڈار ہوا ہے اس سے وزارت خزانہ پر اثر پڑا ہے؟ دیکھیے, ڈار صاحب وہ تھے کہ جنہوں نے 229 پر آرٹیفیشلی ڈالر روکا, اور پھر 270 پہ ایک دن گیا, اور اس کے بعد 306 تک گیا. اس کے بعد جب یہ کچھ افواہیں آئیں, کچھ 2 نمبر کے حوالے بند کیے گئے, کچھ افواہیں پھیلی کہ بینکوں کے لاکروں میں وہ چھاپے پڑیں گے, تو لوگوں نے پھر کم کیا. یہ کیئر ٹیکر کے زمانے میں کم ہوا, اور اب آج ڈالر سٹیبل ہے, اور ہم کو نہیں لگتا اللہ کی مہربانی سے کہ کوئی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوگا. لیکن ڈار صاحب تو پھر اپنی وہ کرتے رہتے ہیں کہ 240 کا ہو جائے گا, اور ان کے جو حامی ہوتے ہیں, جو ان کا جو ٹولہ ہے وہ بھی کرتا رہتا ہے کہ 240 کا ہوگا. تو اورنگزیب کو بھی وہ انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ جب مفتاح کو انڈرمائن کیا تھا تو اس کا بڑا نقصان ہوا تھا ڈار صاحب نے, اور اس وقت آئی ایم ایف کے بغیر ہماری گنجائش نہیں ہے, اور ڈار صاحب کو انہوں نے عہدے دے کے خوش رکھا ہوا ہے. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ریئل اکانومی کے اندر وزیر اعظم صاحب کو جو اسٹیپس لینے چاہیے ریفارمز کرنے کے, نیشنل فائنانس کمیشن بنانا چاہیے, نیشنل فائنانس کے پیکٹ کے تحت آپ کو پھر سے چیزیں دیکھنی ہوں گی, وہ انہوں نے نہیں کی ہیں. یہ کام وزیر خزانہ کا نہیں ہے. وزیر خزانہ کا کام ہوتا ہے پرائم منسٹر کو ہر بات میں نہ کہنے کا, کیونکہ ہر پرائم منسٹر کو شوق ہوتا ہے کہ پیسے خرچ کرو, پیسے بانٹو. وزیر خزانہ کو پتا ہوتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں میرے پاس, قرض میں لے نہیں سکتا ہوں, تو پرائم منسٹر کا ہاتھ روکے. وہ اورنگزیب صاحب کو تھوڑا سا اور کام کرنا چاہیے. لیکن وزیر اعظم کا جو کام ہے کہ بجٹ کے اندر آپ کہیں کہ یار 700 ارب روپے جب پچھلے سال آپ نے خرچ کیے تھے پی ایس ڈی پی میں, تو اس بار کیا امن مانے تھا کہ آپ نے 1400 ارب روپے کا بجٹ دیا اور پھر 1150 پاس کروائے. آپ کہتے ہیں یار 700 کی جگہ 600 کرو, بلکہ پیسے کم کرو خرچ. آپ کو کیا ضرورت تھی کہ جاری اخراجات 22% بڑھائیں؟ آپ نے 1 پیسے کا ریفارم نہیں کیا. اس حکومت نے 2 مہینے صرف ستمبر اور اکتوبر کے صرف یہ 26ویں آئینی ترمیم کی, جس کے اندر ہم کو کہا گیا تھا کہ قانون سستا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا, جلد ملنا ہوگا. ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ تھا.
دگوسلا تھا یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے آج تک مجھے بتائیں کیا کام کیا. وزیر اعظم صاحب بار بار چلے جاتے ہیں, کبھی باکو چلے گئے, کبھی سعودی عرب چلے گئے اپنے کے. کچھ کم نہیں ہوا سے مجھے کچھ کم نہیں ہوا سے مجھے یاد ہے سر, موجودہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ اس وقت اچھا پرفارم کر رہی ہے, لیکن عام آدمی کی زندگی پر اس کا اثر اس طرح سے نظر نہیں آ رہا ہے. مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار تھی وہ اسٹیبل ہوئی ہے, وہ کم ہوئی ہے, لیکن اس کا اثر بھی عام آدمی تک نہیں پہنچا. جو مہنگی چیزیں ہو گئی تھی, جس کی جو قیمت تھی وہ وہیں پر ہی موجود ہے. اگر کاروبار اچھا پرفارم کر رہے ہیں, بہتر پرفارم کر رہے ہیں, تو عام آدمی کی زندگی پر ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیں بہن, اسٹاک مارکیٹ بڑھنے کا اصل جو وہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ کیا ہوتا ہے. ایک اسٹاک مارکیٹ کمپنیز کو ویلیو کرتی ہے کہ فلاں کمپنی کی ویلیو اتنی ہے, فلاں کمپنی کی ویلیو اتنی ہے. ایک کمپنیوں نے قرض لیا ہوتا ہے, قرض جو ہے وہ واپس کر رہے ہوتے ہیں سود میں. جب سود 22% سے کم ہو کے 9%, 10% آ جاتا ہے, جو پریکٹیکلی آج کل ہو گیا ہے بیکاز آف ٹیکس اینڈ ادر ریزنز, تو کمپنی کی جب سود دینے کی, جب کمپنی کو کم پڑ جائے گا سود دینا, تو اس کے کمپنیز کے نفع بڑھ جائیں گے. ان کمپنیوں کے جو منافع بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی ویلیو بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے. اس سے اگر تو اسٹاک مارکیٹ میں آئی پی اوز آ رہے ہوں, نئی کمپنیز اسٹاک مارکیٹ میں آ رہی ہوں, پاکستان میں نئی کمپنیاں آ رہی ہوں کہ جو پاکستان میں لوگ ٹیکسٹائل ملیں کھول رہے ہوں, دیگر ملیں کھول رہے ہوں, ریفائنریاں بنا رہے ہوں, دیگر اسٹیل ملز بنا رہے ہوں, سیمنٹ فیکٹریاں ڈال رہے ہوں, تو پھر آپ کو لگے گا ترقی آئی ہے. اگر پاکستان میں لوگ آئی ٹیز کا کام کر رہے ہوں, انٹرنیٹ کا کام کر رہے ہوں, پاکستان میں سافٹ ویئر کے آرڈرز آ رہے ہوں, آپ کو لگے گا ترقی آئی ہے. لیکن یہ تو کچھ نہیں ہو رہا. میری کمپنی پہلے 1 کروڑ روپے کی میری کمپنی تھی, آج میری کمپنی 2 کروڑ روپے کی ہو گئی, کیونکہ نفع تھوڑا بڑھ گیا ہے. بس یہی فرق ہوا ہے. تو اچھی بات ہے, خوش آئند بات ہے کہ چلو یہ کمپنی کے مالکان جو ہیں ان کی ویلتھ بڑھ گئی, اور اللہ کرے گا تو یہ اپنی بڑی ہوئی ویلتھ کے ساتھ دوسرے پاکستان میں پروجیکٹس لگائیں گے, تو اس سے اکانومی چل جائے گی. 10 میں سے 7 مرتبہ دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اسٹاک مارکیٹ چلتی ہے تو پھر باقی معیشت بھی چلتی ہے. لیکن یہاں پہ آبجیکٹیو ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف خطے میں سب سے زیادہ ٹیکسز ہیں, بلکہ دنیا کے اندر ہائیسٹ ٹیکس ریٹس کے اندر سے پاکستان کا ایک ٹیکس ریٹ ہے. آپ کمپنی کو 60% ٹیکس لگاتے ہیں. مجھے سوچئے آپ کہ 59% کمپنیوں کے اوپر ٹیکس ہے. اب کون نئی کمپنی پاکستان میں بنائے گا؟ اور نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان بھی ہونے جا رہا ہے پیر کو, تو اس میں کتنی کمی دیکھ جو مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے, اور جو سمجھدار لوگ ہیں جو اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, وہ ان کا یہ خیال ہے کہ 1.5 سے 2% کی کمی واقع ہو سکتی ہے. اس پہ اب اسٹیٹ بینک کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کی کیا سوچ ہے. ظاہر ہے کہ وہ آپ کی منسٹری اور پرائم منسٹر صاحب تو چاہتے ہیں کہ کم ہو جائے, لیکن ہمارے جو IMF کے کمانڈر ہیں پاکستان کے لیے, ان کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کی بھی منشا اور مرضی ہم کو معلوم کرنی ہوتی ہے, تو پھر یہ ڈیسائیڈ کریں گے یہ لوگ میرے خیال سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 سے 2% کے درمیان مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے. صحیح. مصطفیٰ نواز کھوکر کا تذکرہ ویسے چھیڑ دیا آپ نے, تو ان کے بارے میں بتا دیجئے, کیونکہ جس وقت آپ لوگوں کی پارٹی کا آغاز ہو رہا تھا تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے حلقے کے لوگوں سے پہلے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد جوائن کریں گے, لیکن پھر کافی ٹائم ہو گیا پارٹی بنے ہوئے, جوائن نہیں کیا, تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آ رہا ہے آپ کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکر؟ میں پچھلے ہفتے جب اسلام آباد میں تھا تو میں نے مصطفیٰ کو بلا کے بولا کہ بھائی چلو فیصلہ کر لو. مصطفیٰ کہیں اور تو جا نہیں سکتا ہمارے علاوہ. مصطفیٰ جو ہے وہ ایسی پارٹی میں جانا چاہتا ہے جہاں پہ اس کو عزت دی جائے, وہ ہماری پارٹی ہے. مصطفیٰ ایسی پارٹی میں جانا چاہتا ہے کہ جس کا مستقبل روشن ہو, نہ کہ تاریخ ہو, وہ ہماری پارٹی ہے. تو مصطفیٰ صاحب انشاءاللہ, اور مصطفیٰ وہ پارٹی پہ جانا چاہتا ہے جو اس ملک کے لیے کچھ کام کرے. نہیں, جب آپ ملے ان سے تو انہوں نے جواب کیا دیا آپ کو؟ مصطفیٰ بھائی ابھی سوچ رہا ہوں. وہ یہ ہر وقت یہ کہتا ہے مجھے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کسی نہ کسی دن مصطفیٰ آ جائے گا, یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. لیکن ابھی مصطفیٰ نے کہا مجھے 1-8 سال ذرا بزنس پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. آخر میں مجھے یہ بتا دیجئے, حکومت کو بھی 1 سال نہیں ہوا, تبدیلی کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, آپ کو خود لگتا ہے کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر پائے گی؟ مفتیٰ صاحب ایسا کیوں؟ کیونکہ شہباز شریف جس طرح سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں شاید کوئی اور اس طرح سے لے کر نہ چل سکے, اور آن ریکارڈ شہباز شریف صاحب یہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہیں, وہ بھی پچھلے 20 سال سے. اللہ اکبر. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ آج تک کسی وزیر اعظم نے اپنی ٹرم پوری نہیں کی. ٹھیک ہے, لیاقت علی خان مرحوم شہید سے لے کر کسی بھی وزیر اعظم نے اپنی ٹرم پوری نہیں کی. ہمیشہ وزیر اعظم چینج ہو جاتے ہیں.
تو یہ وزیر اعظم جو کہ ضرور آنکھ کے تارے ہوں گے لیکن جو کہ ایک مینڈیٹ بھی لے کر نہیں آئے، یہ وزیر اعظم جو اپنی سیٹ بھی شاید نیشنل اسمبلی کی نہیں جیتے ہیں، یہ کیسے اپنی ٹرم پوری کر لیں، یہ بڑا سوچنا مجھے مشکل ہے. لیکن ممکن پاکستان میں ہر چیز ہے، لیکن یہ ابھی تاریخ آپ کو یہ کہتی ہے، ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ ان کی ٹرم پوری نہیں ہو سکے گی، کیونکہ کسی وزیر اعظم کی نہیں ہو سکی جو کہ ان سے زیادہ مینڈیٹ لے کر سپورٹ لے کر آیا تھا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ گو کہ صحیح ہے کہ تابعداری میں ان کے 10 میں سے 10 نمبر ہم ان کو دیں گے. شہباز شریف کو خود بھی اپنے آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیتے ہیں جب کہتے ہیں کہ میں تانک کا تارا ہوں. لیکن صرف تابعداری نہیں دیکھی جاتی نا، آپ کو ڈیلیوری بھی دیکھنی ہوتی ہے اور آپ کو پاپولیرٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے. 3 پرچے پاس کرنے ہوتے ہیں کسی وزیر اعظم کو رہنے کے لیے. تو پہلے پرچے میں تو ان کو 10 میں سے 10 نمبر ہیں، لیکن ڈیلیوری کیا ہے ان کی؟ ایک پیسے کا ریفارم تو کیا نہیں ہے آپ نے، تو وقت ہی ضائع کیا ہے. تو ڈیلیوری میں تو آپ کے کوئی نمبر ہی نہیں ہے. یہ تو دنیا بھر میں تیل سستا ہو گیا، کموڈٹی سستی ہو گئی تو تھوڑی سی ہم کو ریلیف ملی، اگر نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی. چلیں. اور پاپولیرٹی تو شہباز صاحب کی اپنی پارٹی میں نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا مفتاح اسماعیل صاحب، پروگرام میں آپ ساتھ موجود